السلام علیکم عزیز بچوں. تو ہم پڑھ رہے تھے کلاس 4 کا سبجیکٹ اردو. ٹاپک ہمارا رہا تھا اتفاق. ڈیٹ جو ہے آج تاریخ یعنی کہ 20 اپریل 2020 عیسوی. تو ہم پڑھ رہے تھے اتفاق کے بارے میں، جو کلاس درجہ چارم کی اردو کی کتاب کی صفحہ 13 پر 12 سے آج ہم پڑھ رہے ہیں. جب آپ نے اپنے بیٹوں کی لڑائی جھگڑا بے اتفاقی دیکھی تو وہ بہت پریشان تھا. اس نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھے. تو بالآخر باپ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی. تو آج پڑھتے ہیں ہم کہ باپ کی سمجھ میں کیا ترکیب آئی. ٹھیک ہے بیٹے. ایک دن اس سے ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک تدبیر بنائی، ایک مشورہ کیا. اس نے 7 بیٹوں کو بلایا. اس کے جو 7 بیٹے تھے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، اس نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ ایک ایک لکڑی لے آئیں. کیا کریں؟ وہ ان کو بلا کر اتنا کہا کہ بیٹو آپ ایک ایک لکڑی لے آئیں. سب ایک ایک لکڑی لے آئے. سب بیٹے دوڑتے گئے اور باپ کے حکم کے مطابق ایک ایک لکڑی لے کر آئے. باپ نے ان لکڑی کو باندھ دیا، جس طرح یہاں پر شکل میں دکھایا ہوا ہے، یہ ہے نا. باپ نے ان لکڑیوں کو باندھ دیا. باپ نے ان لکڑی کو باندھ کر ایک گٹھا بنا لیا. کیا بنا لیا؟ گٹھا. یعنی کہ جس طرح یہاں پر دکھایا ہوا یہ گٹھا ہے نا، یہ آپ کی کتاب پر دکھایا ہوا ہے گٹھا. لکڑی کو جمع کر کے باندھا تو اس کا ایک گٹھا بن گیا. یہ گٹھا اس نے بڑے بیٹے کو دے دیا. جس طرح بڑا بیٹا ان 7 میں سے ایک بیٹا وہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے بڑے بیٹے کو دیا اور گٹھے توڑنے کو کہا اور کہا کہ یہ بڑے بیٹے اس گٹھے کو توڑ. 7 لکڑیوں کو جو جمع کیا گیا ہے تو بڑے بیٹے کے حوالے کیا اس گٹھے کو اور کہا کہ بیٹا اس کو توڑو. بیٹے نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے توڑنے کی کوشش کی مگر توڑ نہ سکا. یہ جو بیٹا تھا، اس کا بڑا جو بیٹا تھا، وہ بہت طاقتور، صحت مند، توانا تھا، طاقتور تھا. اس نے بہت کوشش کی اس گٹھے کو توڑنے کی مگر توڑ نہ سکا. اپنے باپ کو گٹھا واپس کرتے ہوئے بولا، اپنے باپ کی طرف یہ گٹھا کیا اور کہا، بابا جی یہ مجھ سے نہیں توڑا جاتا، میں اس کو نہیں توڑ سکتا. بابا جی میں توڑ نہیں سکتا. اب باپ نے گٹھا دوسرے بیٹے کو توڑنے کے لیے دیا. اب دوسرے کو دیا. دوسرے بیٹے نے بھی پوری کوشش کی مگر گٹھا نہ توڑ سکا. دوسرے نے بھی اپنی طاقت لگائی مگر لیکن گٹھا کو توڑ نہ پایا اور باپ سے بولا، بابا یہ گٹھا مجھ سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا. اور دوسرے نے بھی جواب کیا، انکار کیا کہ بابا مجھ سے یہ گٹھا نہیں ٹوٹ سکتا. پھر باپ نے ایک کے بعد ایک گٹھا دوسرے بیٹوں کو دیا، یعنی کہ ایک کے بعد ایک 7 بیٹوں کے حوالے کر دیا اور ہر ایک سے گٹھے توڑنے کے لیے کہا گیا اور ہر ایک سے یہ کہا کہ اس گٹھے کو توڑو. سب ناکام رہے، کوئی کامیاب نہ رہا. باپ نے گٹھا واپس لے کر اس سے کھول دیا. اب اس گٹھے کو جو باندھا ہوا تھا اس کو کھول دیا. 7 لکڑیاں الگ الگ ہو گئیں. یہ جو 7 لکڑی 7 بیٹوں نے لائی تھی وہ باندھی ہوئی تھی، اب وہ گٹھا نہیں رہا، اب وہ الگ الگ ہو گئی. 7 لکڑیاں ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں میں بانٹ دی اور جس طرح جس بیٹے نے لائی تھی اسی بیٹے کے حوالے کر دی. یہ ہو گئی آپ کی لکڑی، یہ آپ کی، یہ آپ کی. ایسے ہی وہ سب حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگے. وہ سب پریشان ہوئے اور اپنے باپ کو دیکھنے لگے. باپ کی یہ ترکیب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. باپ کیا سمجھانے جا رہا ہے، کیا ترکیب ہے، یہ ان بیٹوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بیٹوں کو حیران دیکھ کے باپ نے کہا، جب بیٹے پریشان ہو گیا کہ باپ کیا کروانا جا رہا ہے ہم سے، تو بیٹے حیران ہو گئے. حیران ہونے کی ضرورت نہیں. باپ نے کہا، بیٹو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب تک یہ لکڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ باندھی ہوئی تھیں، یعنی کہ ایک گٹھا بنا ہوا تو یہ سب مضبوط تھیں. تو کیا تھیں؟ یہ مضبوط
اور اب نہیں توڑ نہ پائیں، تو آپ ان کو توڑ نہ پائیں۔ جب یہ بٹ گئیں یعنی کہ تقسیم ہو گئیں، جب کہ گٹھے کو کھول دیا تو بڑے آسانی سے ٹوٹ گئی، ایک ایک کر کے آپ نے آسانی سے لکڑیوں کو توڑ لیا۔ اس طرح اگر آپ اتفاق سے رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بیٹو، جس طرح لکڑیوں کا گٹھا میں نے باندھا ہوا تھا تو اس کو آپ توڑ نہ پائے ساتوں کے ساتھ، تو اس طرح اگر آپ بھی اتفاق سے رہیں گے تو آپ بھی کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کو بھی کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ باپ کا یہ جواب سن کر بیٹوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ باپ کی ترکیب کا جواب سن کر بیٹے بہت کی آنکھیں کھل گئی، یعنی کہ ان کو دماغ آ گیا، ان کو سمجھ آ گئی اور اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مل جل کر رہنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بہت بڑی ترقی کی، ان کا گھر امن و سکون کا عامہ جاہ بن گیا تھا۔ تو اب وہ خوشی خوشی سے رہنے لگے تھے۔ شکریہ، تو انشاءاللہ کل اس سے آگے بڑھیں گے۔